اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام ذکر و فکر میں۔ آج کے پروگرام میں ہم لوگ تواضع کے بارے میں بات کریں گے۔ تواضع کو سمپل طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جسے انکساری کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بات بہت کم ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بہترین عمل ہے اور یہ ہماری اگر زندگی میں آ جائے تو یقیناً زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ تواضع کیا ہے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ ہم لوگوں کے ساتھ پورے پروگرام میں ساتھ دیں گے، بنے رہیں گے۔ آئیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ، تو ان سے پہلے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کئی اچھے سوالات لے کر آیا ہوں میں آپ کے ساتھ، انشاءاللہ جواب آپ پہنچائیں گے ناظرین تک۔ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں سوالات۔ سب سے پہلی چیز تو میں یہ جاننا چاہوں گا، تواضع جو صرف بولنے میں بڑا خوبصورت لفظ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ایسا لفظ ہے جس کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے، میں چاہتا ہوں اسے تھوڑا سا آپ واضح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ذکر و فکر پروگرام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جو سماج اور معاشرے میں جس کی ضرورت ہوتی ہے اس سلسلے میں یقیناً اس پروگرام میں بحث اور گفتگو کی جاتی ہے۔ تواضع کا مطلب جو احادیث کی روشنی میں جو ہم سمجھے یا یقیناً علماء کرام نے جس بات کو سمجھایا وہ یہ ہے کہ انسان کسی مقام اور مرتبے کو طلب نہ کریں، بلکہ جیسے کسی مجلس میں یا کسی محفل میں مثلا فرض کیجئے کہ وہ ایک بڑا انسان ہے، عظیم انسان ہے، بڑے عہدے دار ہے، بڑا عظیم انسان ہے، اس کی منزل بیٹھنے کی کہیں اور ہے، مقام کہیں اور ہے، جگہ کہیں اور ہے، لیکن جہاں اسے جگہ مل جائے ایسی جگہ پر بیٹھ جائے تو اس کو تواضع کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اس کائنات میں نبیوں سے بڑی عزت اور شخصیت کسی کی بھی نہیں، بے شک۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو ان کی بھی عظمت اور شخصیت، یہ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون افضل ہے کون یہ ہے، چونکہ نیکیاں سب ایک سے بڑھ کے ایک ہوتی ہے۔ طہارتیں جتنی بھی ہو، روشنی جتنی بھی ہو، روشنی ہے، اس میں کم اور زیادتی کی بات کی نہیں جا سکتی۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہیں جو دنیا کے کسی انسان پر ان کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن امام علی علیہ السلام کی تواضع کو دیکھیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع کو دیکھیں، تو اس تواضع کے سلسلے میں اندازہ ہوتا ہے کہ تواضع ایک اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے انبیاء یعنی خود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظیم شخصیت ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھل لیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مثلا پھٹا ہوا لباس سل لیتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا ذاتی کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے، یعنی اتنی بہترین صفت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود تو انہوں نے تو تواضع کا درس دیا ہے۔ خود جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تو یہ ملتا ہے کہ ان کے پاس کچھ حواری تھے، یعنی ان کے کچھ خاص صحابی، ان سے انہوں نے کہا کہ میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے قول دو گے کہ مجھے منع نہیں کرو گے؟ مرتبہ حواریوں سے قول لے لیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا اٹھایا اور ان کے پیر دھلنے شروع کر دیے۔ توجہ رکھیے گا کہ دیکھیے تواضع کی تعریف کتنی عمدہ کی ہے روایات کی روشنی میں۔ تواضع مثلا ان کے پیر دھلنا شروع کر دیے، اور جب پیر دھلنے لگے تو حواری تو کانپ گئے، لرز گئے کہ اللہ کے نبی کلیم اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیکھو ہم نے آپ سے قول لیا ہے، آپ کو منع نہیں کرنا ہے۔ خیر انہوں نے پیر سب حواریوں میں سے سب کے پیر دھل دیے، اور ایک مرتبہ اب ایک جملہ فرمایا، عالم کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کرے۔ عالم کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کرے، اور میں نے تمہاری خدمت اس لیے کی ہے کہ میرے بعد تم بھی اللہ کے بندوں کی ایسے ہی خدمت کرنا۔ اور اس کے بعد اب جو انہوں نے ایک جملہ فرمایا وہ بڑا قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے نرم و نازک زمین سے ہی شگوفے پیڑ پودے اور پھل کھلتے ہیں، پتھریلی زمین میں کبھی اخروٹ اور بادام پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اور تواضع کے ہی بطن سے حکمت پیدا ہوتی ہے، یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے حکمت مل جائے تو تواضع کے ہی ساتھ حکمت پیدا ہوتی ہے۔
اگر انسان اکڑا رہتا ہے اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے انسان کے سینے میں حکمت پیدا نہیں ہو سکتی. جیسے سخت پتھر پر فصل نہیں ہو سکتی ویسے ہی سخت دل میں حکمت داخل نہیں ہو سکتی. جیسے نرم زمین ہزاروں گل بوٹیاں اور پھول کھلاتی ہے ایسے ہی نرم دل بھی ہزاروں گھروں کو آباد کرتے ہیں. واہ بے شک. ناظرین کیا بہترین طریقے سے آقا نے بیان فرمایا ہے کہ تواضع کسے کہتے ہیں. ایک اور چیز مولانا صاحب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکڑنا تو آج ایک ایک چلن ہو گیا, ایک دستور بن چکا ہے کہ ہم اپنے شان میں رہیں گے اور اپنی اکڑ میں رہیں گے. تواضع ایک ایسی چیز ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے, جو انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آتا ہے لوگوں سے, لیکن اکڑنا تو مردوں کی پہچان یوں بھی کہلائی جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ روایت کی روشنی میں اس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگوں کے علم میں اضافہ کریں. دیکھیے ساری چیزوں کی قبولیت تواضع کے سلسلے میں ہے. اگر دوستیاں باقی رہ سکتی ہے تو تواضع کے سلسلے میں. مثلا امام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تواضع سے متعلق, اگر آپ اپنے دوستوں سے بیجا امید رکھتے ہو تو دوستی باقی نہیں رہ سکتی. تو اسی سلسلے تواضع کی اہمیت کے سلسلے میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں میں تمہاری عبادتوں میں مٹھاس نہیں پا رہا ہوں. اصحاب نے معلوم کیا اللہ کے نبی عبادت میں مٹھاس کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تواضع. اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ تواضع سب سے بڑی عبادت تواضع ہے. تواضع کرنا تم پر فرض ہے اس لیے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے, اس لیے اس کی اہمیت ہے. پھر اس کے بعد ہمارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اگلی حدیث ہے کہ بہترین عمل 3 چیزیں ہیں, دولت کے ہوتے ہوئے انکساری, طاقت کے ہوتے ہوئے عفو و بخشش یعنی بخش دینا, معاف کر دینا, اور بغیر کسی منت و احسان کے نیکی کرنا. یہ 3 چیزیں بہت بڑی چیز ہے. یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ دولت کے ہوتے ہوئے انکساری, اس کے بعد طاقت کے ہوتے ہوئے عفو و بخشش یعنی دشمن کو, غلطی کرنے والے کو معاف کر دینا, اور تیسری چیز ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس پہ احسان اور منت نہ جتائے بلکہ بغیر کسی احسان کے نیکی کرنا. انسان کے عمل میں یہ 3 چیزیں بہت بہترین رکھتی ہے. تو اب پتہ چلا عظمت تواضع کی عظمت اسی بنیاد پر ہے کہ تواضع سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. واہ بہت خوب. اور ایک اور چیز ہے جس سے مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ تواضع بہت اچھی چیز ہے. یقیناً ہم سب کے اندر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب جو الفاظ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں یہ سب صرف سننے کے لیے بنائے گئے, لیکن یہ عمل کے لیے ہے. جی بالکل, یہ سب جو الفاظ یہ عمل کے لیے بنائے گئے ہیں. بہت اچھی چیز ہے, اس پر ہم لوگ تھوڑا سا سوچ بھی سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے مولانا صاحب جو ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے, کسی کے پاس دولت ہوگی یا کسی کے پاس طاقت ہوگی, کوئی پاورفل آدمی ہوگا, اور کوئی بھی انسان ہو جو ہمارا بڑا بزرگ ہوتا ہے یا تھوڑا سا اختیار رکھتا ہے, تو اس کے پاس جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمارے اندر تھوڑا سا جھکاؤ آ جاتا ہے, تواضع پیدا ہو جاتا ہے, بہت نرمی سے ہم لوگ پیش آنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت سوئٹ بن جاتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ ایسے ہیں, شولڈر بھی ہمارے تھوڑے سے جھک جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی کیا تواضع کے اندر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیے اس کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں اپنی بات سے زیادہ احادیث کی روشنی میں اگر بات کہیں گے تو زیادہ اثر ہے. بہتر ہے جی. انسان کا یہ مزاج دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ہمیشہ کمزور کے سامنے کڑتا ہے اور طاقتور کے سامنے نرم ہو جاتا ہے. نہیں معلوم یہ انسان کا مزاج کیوں ہے. جب اس کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو اس کے سامنے بڑی میٹھی بات اور بڑے اچھے انداز میں, یہ فطرت ہے کچھ پتہ نہیں. جب کمزور کو دیکھتا ہے تو کمزور کی اہمیت نہیں دیتا اور کمزور کو عزت نہیں دیتا, خود اکڑنے لگتا ہے, اور پھر اس کو خود اکڑنے لگتا ہے. اور جب کسی اپنے سے زیادہ طاقتور کو دیکھتا ہے تو پھر خود سر جھکانے لگتا ہے اور انکساری کا اظہار کرنے لگتا ہے. اسلام ان ساری چیزوں کو قبول نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ ان چیزوں کا نام تواضع نہیں ہے. اچھا, اسلام ان ساری چیزوں کو قبول نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا نام تواضع نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداروں کے سامنے تواضع کا اظہار کرنا انسان کے 2/3 دین کو ختم کر دیتا ہے. دین کو یعنی اس کے اندر سے ایمان چلا رخصت ہو جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ارشاد ہوتا ہے جو آدمی کسی کے مال کی وجہ سے اس کے سامنے تواضع کرے گا تو خداوند عالم اس کے 2/3 دین کو ختم کر دے گا.
چونکہ اس نے مال کی وجہ سے، اسلام میں مال کی وجہ سے احترام نہیں ہے، اسلام میں انسان کا احترام ہے، مال کا احترام نہیں ہے۔ مطلب یہ چیز تو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اور ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان یا ہماری یقیناً یہ سب کچھ ایسی ہی بات ہے۔ مثلا پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اگلی بات بتائے کہ تکبر و غرور کرنے والوں کے سامنے جو لوگ اکڑتے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے سامنے اگر ہم تواضع کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب بھی میری امت کے منکسر المزاج افراد کو دیکھو تو ان کے سامنے تواضع دکھاؤ، یعنی جو بھی تمہارے ساتھ یہاں پہ ضروری ہے تواضع جو دکھانا، تمہارا اور احترام وہاں پہ کر رہا ہے، نہیں۔ جو تمہارا احترام کر رہا ہے تم اس کا احترام کرو۔ لیکن اب آگے سنیے، جب مغرور لوگوں کو دیکھو تو ان کے سامنے تکبر کرو، یعنی جیسے وہ اکڑ رہے ہیں بالکل ان کا سامنا اسی انداز میں کرو، اس لیے کہ اگر متکبرین کے سامنے تواضع کریں گے تو وہ ہماری بات کو، اس کو کمزوری سمجھے گا اور کمزوری کا جائز فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے سامنے تکبر کرو، اس لیے کہ خود تکبر ان کے لیے ایک قسم کی ذلت و رسوائی ہے۔ متکبر کے سامنے تکبر ایک قسم کی ذلت و رسوائی ہے۔ اگر آپ کسی متکبر انسان کو دیکھیں کہ اس کے یہاں تواضع نہیں ہے، وہ انسان جو ہے متکبر ہے، تو جس انداز میں وہ آپ کے ساتھ مل رہا ہے آپ اسی انداز میں اس کے ساتھ مل جائیں تو اسی کا نام تواضع، یعنی فقط یہ کبھی کبھی ہوتا بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اگر کوئی بہت زیادہ آپ کے سامنے اکڑ دکھا رہا ہے اور تھوڑا سا آپ بھی اکڑ جاتے ہیں تو پھر وہ نرم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کی تواضع یہی ہے کہ اس کے سامنے آپ جو ہے تواضع اگر غلط طریقے سے اگر غلط ہے، بالکل تکبر کرنے والوں کا نام لیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی میری امت کے متواضع اور منکسر المزاج افراد کو دیکھو تو ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، لیکن جب مغرور لوگوں کو دیکھو، تکبر کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے سامنے تکبر کا اظہار کرو، اس لیے کہ تکبر کرنے والوں کی ذلت و رسوائی یہی ہے کہ تم ان کے سامنے تکبر کا اظہار، یہ ہم لوگ کا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ چلیے بہت شکریہ مولانا صاحب، تواضع کے بارے میں مسلسل ہم لوگوں کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب، لیکن جانے سے پہلے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کیا تواضع کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی کچھ بیان کیا گیا ہے کہ کس کس جگہ پر تواضع کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے؟ ہاں، قرآن مجید میں بھی تواضع کے سلسلے میں بہت احکام بیان کیے گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ حکم پیش کیا گیا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ تواضع اختیار کرے، انسان کو چاہیے کہ تواضع اختیار کرے۔ سب سے پہلے تو انسان کو اللہ کے لیے تواضع کرنی چاہیے۔ واہ! قرآن مجید سورہ مبارکہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واختبوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا اور خدا کے سامنے خضوع و خشوع کرتے ہوئے، یہی افراد وہ ہیں جو اہل بہشت ہیں، جو خدا کے سامنے خضوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اکڑتے نہیں۔ یعنی مثلا مثال کے طور پر تھوڑی تو سی اللہ کے سامنے کون کرتے ہیں؟ مثلا جیسے انسان کو جو ہے تھوڑی سی دولت یا مقام یا رتبہ مل گیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ہی بات سنا دیتا ہوں تاکہ حدیث کی روشنی میں بات آ جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک دوست کے ساتھ پانی سے گزر رہے تھے، اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ جناب عیسیٰ اور مجھ میں کیا فرق ہے، وہ بھی پانی پہ چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں۔ جیسے ہی یہ خیال اس کے دماغ میں آیا ویسے ہی وہ ڈوبنے لگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بھائی، تیرے دماغ میں خدا کے مقابلے میں تکبر آ گیا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، تجھے اپنا نبی نہیں بنایا۔ تو اس اعتبار سے ابھی توبہ کر تاکہ خدا تجھے دوبارہ وہ رتبے عطا کر دیں۔ اس نے جو ہے توبہ کی، خداوند عالم نے اسے دوبارہ وہ رتبے عطا کر دیے۔ تو یہ ہوتا ہے خدا کے سامنے اکڑنا۔ مثلا انسان جو ہے اپنی طاقت پہ بھروسہ کرے، اپنے علم پہ بھروسہ کرے، جیسے قارون نے اپنے علم پہ بھروسہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ مال و دولت مجھے میرے علم کی بنیاد پہ ملا ہے، تو اگر اس سے پوچھا جائے اور تجھے دماغ کس نے دیا ہے تو خدا نے ہی دیا ہے نا۔ تو اس اعتبار سے یہ ہو گیا کہ میرے پاس یہ صفت ہے لہذا میری ہے، یہ ہو گیا خدا کے سامنے اکڑنا، خدا کے سامنے غرور کرنا۔ جیسے ابلیس نے خدا کے سامنے غرور کیا کہ مثلا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔
تو چونکہ جتنے بھی باتیں آپ سوال کے انداز میں بات کریں گے تو چونکہ روایات کی روشنی میں بات نکلتی چلی جائے گی، اس اعتبار سے اچھا ہے آپ زیادہ سوالات کر لیتے ہیں، پھر مومنین کے سامنے تواضع کرنا، اللہ کے بعد مومنین کے سامنے تواضع کرنا۔ جیسا کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے اپنے مہربان شانوں کو خم کرو، یعنی اپنے کندھوں کو مومنین کے سامنے جھکائے رکھو، یعنی ان کا احترام کرو۔ تو احترام ایک اتنی عظیم چیز ہے، تواضع ایک اتنی عظیم چیز ہے کہ پیغمبر اسلام کو بھی خداوند عالم تواضع کا حکم دے رہا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے تواضع کرنا، یہاں اسلام میں مال دولت غربت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے خدا کی نگاہ میں۔ خدا کی نگاہ میں اگر اہمیت ہے وہ ہے بندگی کی، بالکل، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ صبح و شام خدا کو پکارتے ہیں انہیں اپنی بزم سے الگ نہ کر دینا۔ اس سلسلے میں ہوا اچھا یہ چیز بہت اچھی ہے کہ اپنی بزم سے الگ نہ کر دینا۔ لوگ زیادہ تر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا ان سے تھوڑا بولتے ہیں ارے انہیں نہ بلاؤ، کچھ زیادہ مطلب مذہبی انسان ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس سلسلے میں ہوا یہ تھا کہ کچھ غریب غربا لوگ پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے جو ہے دولت مندوں کا گزر ہوا۔ قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں تفسیر میں سب علماء نے یہی لکھا ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ کچھ دولت مندوں کا گزر ادھر سے ہوا جہاں پیغمبر اسلام غریب طبقے کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، مالدار لوگوں نے خبر بھیجی کہ انہیں اپنے پاس سے دور ہٹا دیجیے تاکہ ہم آئیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تو اس وقت اللہ کی جانب سے جناب جبرائیل یہ آیہ کریمہ لے کے نازل ہوئے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ صبح و شام خدا کو پکارتے ہیں انہیں اپنی بزم سے الگ نہ کر دینا۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا، اس آیت کریمہ میں اگلا لفظ ہے فَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو اے پیغمبر آپ بھی ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہاں پر اس آیہ کریمہ کا اگر مطالعہ کریں تو یہ آیہ کریمہ بہت بڑی ہے، اس لیے اسلام نے غربت زدہ لوگوں کو ابھارنے اور ان کا خیال رکھنے کے سلسلے میں بہت توجہ کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ کہیں سماج اور معاشرے میں یہ غربت زدہ لوگ ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سارے اسلام کو جتنی بھی قوت ملی ہے وہ انہی غریب اور غربت زدہ لوگوں کے ذریعے ملی ہے، اور اسلام پھیلا ہی ان لوگوں سے جو سماج میں بہت غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ واہ، تو کئی چیزیں آج آپ نے پروگرام میں بتائی ہے، بہت کئی اہم نقطے کی طرف بھی آپ نے الحمدللہ اشارہ کیا ہے، اور یہ ایسی چیز تھی جو ہم لوگوں کی زندگی کو اور خوبصورت بنا سکتی ہے۔ مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور ملاقات کریں گے آپ سے۔ انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی، تو جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنی امیری کے جوش میں آ کے غریب کے سامنے اکڑ نہ دکھائیں، اور چاہے اپنی طاقت کو دیکھ کر جو ہے جو کمزور ہیں ان کے سامنے اکڑ نہ دکھائیں۔ اپنی جوانی کے جوش میں بزرگوں کو احترام کرنا نہ بھولیں، اور اپنے پیسے کی کھنک کی وجہ سے والدین کا احترام کرنا نہ چھوڑیں۔ بلکہ یہ چیزیں جو علی جناب مولانا غلام عباس صاحب نے آج کے پروگرام میں بتائی ہیں، یہ چیزیں ہم لوگوں کی زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں، بلکہ ہر وقت کام آتی ہیں، اور اس سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی، آپ کو ہی فائدہ ہوگا، یعنی ہم لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ مراد یہ ہے کہنے کا کہ ہم اگر اس چیز کو اپنے اندر ڈالیں گے یا پیدا کریں گے، کوشش کریں گے دھیرے دھیرے یہ چیز ہمارے اندر ہو۔ ہم لوگ ان لوگوں کے سامنے زیادہ اکڑ دکھاتے ہیں جو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن کوشش ہم لوگ یہ کریں گے کہ جنہیں ضرورت ہے ان کے وقت پر کام آئیں۔ یہ سب سے اچھی چیز ہے، اسی کو تواضع کہتے ہیں کہ آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں اور اپنی جو طاقت ہے اس کا اظہار ان کے سامنے آپ نہ کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے۔ دیکھتے رہیے چینل میں، بہت شکریہ۔